مجھے یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی. مطلب میں تو بڑا تھوڑا جانتا ہوں ان کے بارے میں، لیکن میں جو باتیں بتاتا ہوں مرزائیوں کو بہت چپتی ہیں. اللہ اکبر. ہاں، اور آپ فکر نہ کریں، دیکھیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کے حکم دیا ہوا ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ فکر ہی، یہ تو مطلب جیسے وہ جو کہا جاتا ہے مرزائی کا یار بھی کافر اور مرتد ہے، تو وہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر ہے کہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم. جو اس کا الٹ کرے گا تو ظاہر ہے اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا. کر لو جتنا مرضی کرو، میں تو کہتا ہوں روز کرو، تھوڑا کرتے ہو اور کرو. مجھے اتنا اعتبار ہے اپنے اللہ پر. بے شک. کرنے دیں ان کو. اللہ پہ ڈاکٹر صاحب اللہ پر اعتبار ہے تو زندگی گزار رہے ہیں. اگر اللہ پر اعتبار نہ ہو تو زندگی کیسے نہیں دیکھیں، گزرے؟ ہم آپ کو بتائیں، سمجھا نہیں؟ ہمیں ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے، صحیح اور بات. انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں، اور ڈاکٹر ہم صاحب ادھر آ میں تو جاتے ہیں، بعض دنیا کو حیران بتاتے ہوتا ہیں. ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے مجھے فالج ہوا ہے اور میں ہمت کر کے ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے اس کے فرائض جو انجام دیتا ہوں اور دینی پناہ چاہیے. مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا تعالیٰ کے حضور وہی دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے جب آپ نے مانگا اور آپ کو نہ ملا تو آپ نے تو کوئی غلطی کی ہوگی کہ آپ کی صحیح دعا بات نہیں سنی گئی. صحیح بات. ہماری تو ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسے قبول انشاءاللہ ہوتی ہے جس کا ہوتی. حساب کوئی نہیں ہے. میں صحیح بعض بات. اوقات خود حیران رہ جاتا ہوں، لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اب تو میں آٹومیٹکلی ایسا ہو گیا ہوں جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں نا، اس سے زیادہ حیثیت سے نماز پڑھتا ہوں، اور ہر کام چھوڑ کر میں نماز پڑھتا ہوں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا بیک گراؤنڈ میں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. میرے پورے گھر میں ہر کمرے میں اذان کی آواز آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات صحیح ہے، پر کہنے کا مقصد ہے حیرانگی ہوتی ہے نا ایسی چیزیں سننے میں کہ یار یہ لوگوں کی کیسے برداشت ہے، کیا ان کا علم ہے، کیا ان کی توجہ ہے، یہ کیا ان کا لگاؤ ہے نہیں نبی نہیں، کریم صلی ایسا اللہ علیہ نہیں وسلم کی ذات ہے، اقدس ایسا کے نہیں ساتھ. ہے اقبال صاحب، ان کا اس کیا طرح لگاؤ ہے؟ نہیں. ڈاکٹر نہیں نہیں صاحب، نہیں 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 نہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا قرآن میں امپورٹنٹ یہ سوال. لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہتا ہے اسے اس کے گناہوں میں بڑھاتا چلے جاتا ہے، اور اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے زندگی میں. وہ تو میں نے بھی پڑھا کہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، سمجھ، کیونکہ ان کے لیے ہے یہ دنیا ہی ہے نا، ان نہیں کے لیے وہ اور تو ویسی کچھ نہیں ہے ڈھیل نا. نہیں کہ جناب ان کو خوشحال بھی کر دیا کہ ایشا کرن، ان کی زندگی بھی تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو ایک ایسی سزا کے مقام تک لے جاتا ہے کہ اس کے بعد جب مال نامہ ہاتھ میں تھپایا جائے گا. دیکھیں جو مرزائی کو یار بناتا ہے نا اور مرزائی سے نرمی کرتا ہے، پکی بات ہے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا کوئی فتویٰ نہیں جو قرآن چلے گیا ایسے جا کے پڑھ. اور جو شخص مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا ہے اور مسلک کی بنیاد بنا کے بکواس کرتا ہے، اس کو بھی اللہ دنیا میں ہی برباد کر دیتا ہے. بالکل. یہ بھی میری گارنٹی کی بات ہے، آزما کر دیکھ لیں. یہ جو لوگ گارنٹی کیا ہے؟ یہ لاجک دیوبندی، ہے ڈاکٹر یہ صاحب، سنی ویری ہے، مچ ٹرو ہے، وہابی، یہ لاجک ہے یہ تو ایسا صحیح. کرنے والا اتنا بدبخت شخص ہے. وہ تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اور دوسرا اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر اور مرتد اور زندیق کے جو 3 نشانیاں مقرر کی ہیں، زرارم وہ ضرر پہنچاتا ہے، کفرن وہ انکار کرتا ہے، وہ تفریقم بین المومنین اور مومنوں میں تفرقہ ڈالتا ہے. ایسا لعنتی جس کو تو اللہ کے حکم ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ خدا تعالیٰ کے یہ احکام ہے. تو مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، میری بار 2 وری کرو، 4 مرضیاں نو یار بناؤ. اچھا ڈاکٹر اگر صاحب، آپ میرا ان ایک سے سوال سوال. کریں تمہاری اولاد کیسی ہے، کہیں گے ہماری اولاد نافرمان ہے. پوچھیں تمہاری اولاد کامیاب ہے، ایک اولاد بھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی. ڈاکٹر صاحب آج سے ایک بات پوچھنی ہے، تاریخی بات ہے، وہ میں نے پوچھنی ہے. جی یہ کیا ہے جو کہ الاؤڈ کیا گیا ہے کہ یہودی کے گھر پہ دعوت
کھا سکتے ہو اور یہودی کے گھر سو نہیں سکتے. ہسائی کے گھر تم سو سکتے ہو, کھا نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں نہیں لکھا. اگلے دن وہ باتیں ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی, ایک نے کہا جی یہ بڑی مشہور بات ہے اسلام کے. نہیں میں نے اس سے پوچھا, مجھے کسی بتا مرزائی نے دے. جھوٹ بولیا نہ اور کی. میں نے پوچھا نا, میں کہا مجھے بتا دے یار, یہ کہاں سے سنا, کہاں لکھی ہے, کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ کوئی مرزائی وہ ہوگا. بتا نہیں سکا. نہیں وہ کہاں سے بتائے گا جب گپ گھڑی ہوئی ہے اس نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں جی کہ کچھ لوگ, یہ عامر خنزیر جیسے لوگ, یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی پہ اگر ہمیں موتر شلوار مردے پہ منع کرتے ہو تو جا کے اپنے بابوں کو بولو جنہوں نے قومی اسمبلی میں نہیں موتر نہیں 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 شلوار یار, بالکل چلوایا. جھوٹ بولتے ہیں یہ تو. مطلب اللہ کی لعنت ہو جو ایسے جھوٹ بولتا ہے اس شخص پر. بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جب بھی اس نے یہ اصلاۃ والسلام کہا, ممبران کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اس کتے کو پٹا ڈالو, اور اس کو اور دیکھیں قومی اسمبلی کی کارروائی سے پہلے آپ کو اس دن کے نوٹس ملیں گے. 2 جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے قومی اسمبلی کے ان نوٹس میں کہ اس کو کہو اٹھ کر جواب دے, اور اس کو کہو دوبارہ اصلاۃ والسلام نہ پڑھے. اور 7ویں دن جب اس نے جان کر پڑھنا چاہا تو وہاں ایک میجر ڈیوٹی پر تھا, اس نے اس کو ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا, اس کا پگڑ زمین پر گر گیا, اور پھر اس وقت ہالٹ کر دی گئی ساری کاروائی. 1 گھنٹے تک نہیں ہوئی, اور اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے اس کے بعد یہ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر بھیج دیں گے. یہ ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ ہاتھ پکڑ کر وہ میجر اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا. یہ 5 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ کھڑا ہوا مرزا طاہر, اس نے ٹھا سے تھپڑ مارا مرزا طاہر کے منہ پر. کئی دن تک اس کے منہ سے ان تھپڑوں کا نشان نہیں تھا گیا. یہ قومی اسمبلی اتنی مہربان نہیں تھی ان پر, آپ کو غلطی لگی ہے. آپ جا کے مولانا اللہ سے یہ بات پوچھے. یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ جو کتوں کی کافروں کے پاؤں دھو پھیتے ہیں وہ اس کو بچا لیں گے, لیکن اس وقت صورتحال اور تھی. حکومت ان کی نہیں تھی, اور حکومت میں جن پر انہوں نے بھروسہ کیا وہی آگ کے شعلے دینے لگ پڑے ان کو. بھٹو پر تھا نا بھروسہ. پھر ٹکا خان تھا, وہ تو قادیانی نہیں تھا لیکن قادیانیت کا سہولت کار تھا. پھر انہوں نے لگایا اپنے اس کو جو تھا ضیاء الحق, پیدائشی قادیانی. دیکھیں جتنی شعلے کی اس نے دی ان کو گرمی, کسی نے نہیں دی. اس نے وہ چھوڑ دیا, ارتداد سے باہر آ کے مسلمان ہو گیا. اور اس کو مسلمان کرنے والے, کلمہ پڑھانے والے ڈاکٹر اسرار الحق تھے. اس نے ان کے خلاف وہ کیا جو کہ, لیکن چونکہ وہ قادیانی تھا حرامی, اس لیے اس نے اتنی امینڈمنٹ کی. لیکن بہت دنیا کہتی رہی مرتد کی سزا بھی تو جاری کرو نا, اس نے نہیں کی. اب دنیا کے ہر مسلمان ملک میں ارتداد کی سزا ہے, مرتد کی سزا جاری ہے وہاں پر, اور قانون لاگو ہے, سوائے پاکستان کے. آپ سوچیں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ان حرامیوں نے جو ہے نا میڈیا بلیک آؤٹ, نیوز بلیک آؤٹ کر کے یہ سب کچھ. آپ دیکھیں 15 سال مشرف جیسا قادیانی, کھلا قادیانی, آپ پر حکومت کر کے چلے گیا. عمران خان آپ پر حکومت کر کے چلے گیا. یہ 2 حرامی جو بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے, آپ پر حکومت کر رہے ہیں. یہ لوگ کھلے قادیانی ہیں, آپ ان کے بیٹھے ہوئے, آپ کو خبر ہی نہیں ہے. تجھے نعرے مار رہے ہو جی پی ٹی آئی زندہ باد, خدا دا خوف کرو. آپ کیسے مسلمان ہو؟ لیکن انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے نا, کہا ہوا ہے. یعنی ایک وہ شخص جو پلے بوائے مشہور ہے, 70 سال کی عمر میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا, کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اسلامی ٹچ دیتا ہے. شار وہ تو منافق, دھوکے باز اور زندیق ہے. اس کا پورا خاندان قادیانی ہے. لیکن ہم تو نہیں کر سکتے. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے. اور میں بتاؤں, ضیاء الحق نے مرزا ناصر کے کہنے پر 148 لوگوں کو قتل کروایا تھا.
ऑफ द रिकॉर्ड, बड़े बड़े लोगों को, اور وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا علماء دین پر بھی. اور ایسے لوگوں کو تو خدا تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا نا. وہ آخر میں کہا کرتا تھا کہ جناب میں نے جو یہ امینڈمنٹس کی ہے، جو کام بھٹو نہیں کر سکا وہ کام میں کر گیا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں پر ایکس قادیانی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، بہت نظر آتے ہیں. بہت سارے تو بہت خلوص کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اور قادیانیت کے دشمن نمبر 1 ہیں وہ. جب ایک قادیانی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹی کے ساتھ. آپ لوگوں اور ہم لوگ ایسا کر بھی نہیں سکتے جو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ قادیانیت تو ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے. پاکستان ان کا سٹوج ہے. ہم تو بتاتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں. ہم ثبوت دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں. ہاں ایسے ہی آپ دیکھیں. اب میں نہیں، وہ تو پاگل قسم کے شخص ہے، وہ کہہ رہا تھا جی ایم ایم احمد کی ماں جو ہے اس کی سگی رشتے دار ہے. ہوگی کیوں نہیں ہوگی. آپ پاکستان میں اسلام کی حکومت لانا پاکستان کے دشمنوں کے حق میں نہیں ہے. انڈیا تو کھلے عام کہتا ہے ہمیں پاکستان کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب دل چاہے گا اپنی جیب میں ڈال لیں گے. یہ کہتے ہیں ایٹمی طاقت کو، کہ جب دل چاہے گا اپنی جیب میں ڈال لیں گے. اب مشرف قادیانی مرتد نہ ہوتا تو پاکستان کی عزت خاک میں نہ مل جاتی. یہ جو قرضہ لیتے ہیں لوگ بلینز آف ڈالر، پاکستان میں کہاں خرچ ہوتا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو غریب ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں. 50 بلین میں تو 50 ایٹمی بجلی گھر چل سکتے ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت ہے نا. پاکستان میں تو ایک بھی چلتا ہوا ایٹمی بجلی گھر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جناب اس کو مسلم لیگ نون کا فلانی زندہ باد فلانی زندہ باد. آپ کو تو انہوں نے دیا ہوا کہ نیلا مرزائی چاہیے یا کالا مرزائی چاہیے. بٹ کراچی میں تو جو ری ایکٹر ہے وہ تو ہے نا 75 میگا واٹ کا ہے بس. بس، اور وہ بھی نہیں چلتا. جرمنی نے اس کو 100 سال پہلے پھینک دیا تھا. تو ہینری کسنجر نے ایسے بھٹو کو مروایا، پھر بھٹو کہہ رہا میں ری ایکٹر. دیکھیں مروائے گا کیوں نہیں. جب آپ نہ خدا کے بنے نہ اپنوں کے بنے تو آپ ایسے ہی کتے کی موت ہی مارے جائیں گے نا. پھانسی پہ لٹک رہا ہوگا کوئی کتے کی موت. عمران خان کو سب سے زیادہ کتے کی موت یہ شخص مارا جائے گا. آپ دیکھ لینا، میرا دعویٰ ہے اس بات پر. ویسے اس کی باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی پہ نا، یا اس کو عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی. نہیں دیکھیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ایک اسلامی ملک اپنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھوکا مار رہا ہے چند قادیانی نواز لوگوں اور قادیانیوں کے لیے جو اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اور ان کا ایم ہی ایک ہے کہ پاکستان کو ختم اور تباہ کر دیا جائے. پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے والا قادیانی تھا. آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ قادیانی کو فوج، اب دیکھیں وہ شخص، وہ مرتد جو اپنی کتابوں میں بار مرتے قادیانی مرتد لانتی کو تو خود قادیانی نہیں مانتا. یار آپ لوگ کیوں اس کو مانتے ہو؟ اس کے ماننے والے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. اس مرتد کو وہ لکھ گیا ہے کہ جہاد ناجائز ہے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تک جاری رہے گا. ایسے مرتد کے ماننے والوں کو آپ فوج میں بھرتی کرتے ہو. اسلام کا فتویٰ اور حکم خدا بندی ہے کہ اس کو سپاہی بھی نہیں بھرتی کرنا ہے. آپ نے تاڑے جرنیل لگے ہوئے نا. وہ کون ہے جی؟ میں جنرل حسن. کون کتا؟ میں جی مرزائی ہاں، کر لو پٹ لو جو میرا پٹنا ہے.
ओ जाओ मेडिकल जनरल आसम मुनीर ने भी तो शियों के यहाँ शादी की है, तो वो जंग में तो उधर वो शिया बन गया। देखें, बात सुने, शिया मुसलमान है, ये तो एक कौन जिंदीक की निशानी शियों की है भी जो कई शिया किस्म, और सुन्नी डॉक्टर साहब मादी की शियों की बात 36 करता है। 36 किस्में हैं शियों की। मैं कहता हूँ 1,00,000 किस्में भी हों, इस्लाम आपको इजाजत ही नहीं देता कि आप वो लोग जो इस्लाम में शामिल हैं आप उनके खिलाफ बात करें। ये जंदीक की निशानी है इकबाल साहब, खुदा का खौफ करें। जंदीक की सबसे बड़ी निशानी कुरान कहता मैंने है तो तफरीकम बैनल दुनिया मोमिनीन। में पढ़ा है ना। वो कहाँ पढ़ा है आपने? नहीं, कहाँ पढ़ा है आपने? बताएं बताएं। मैं आपको अभी किताब दिखा देता हूँ लाकर। किसकी है? अल्लाह की किताब है वो। नहीं, अल्लाह की किताब में तो लिखा हुआ है तफरीकम बैनल मोमिनीन। गौसे आजम वो की अल्लाह की किताब में तो लिखा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तुफर्रकू। अल्लाह तो ये हुक्म दे रहे हैं। मैं कहता हूँ गौसे आजम लानती आजम अगर उसने ऐसी बात कही है। कहाँ का गौस हो गया वो जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है? जो शख्स इस्लाम के मसालक के खिलाफ बात करता है वो ज़िंदीक और काफिर शख्स है। आप जान ले मेरी बात, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये तो कुरान का हुक्म है। आप किस कौल से आजम को मानते हैं? उनके नाम पर तो लोगों ने बड़ी बकवास लिख के उनके नाम से शाया कही होगी। कुरान और सुन्नत के बाहर हर चीज जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करती है हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। आप अल्लाह का हुक्म तो नहीं मानते कि फलाना गौसे आजम, तो वो तो खबीसे आजम तो हो सकता है, गौसे आजम नहीं हो सकता जो इस्लाम के मसालिक के खिलाफ बात करता है। हम ऐसे किसी गौस को मानने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब देखें, ये जो चीजें हैं ना, अभी उसको क्या कहते हैं, काकश भाई, वो कौन सी किताब थी जिसके बारे में एशियन ईगल जो थे वो कह रहे थे शेक्सपियर जो पीर मेर अली शाह साहब ने लिखी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वाली। देखें, पीर मेर अली शाह साहब जो हैं हम बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। डॉक्टर साहब वो बात ये बता रहे थे कि उन्होंने इस मिर्ज़ा खंजीर को साफ लिखा है अपनी किताब में। ये कल उस कुत्ते ने भी बताया था, अमर खंजीर ने भी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है यार पीर मेर अली शाह को। फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, देखें, वो उनका इमाल है। क्या आप क्या समझते हैं? मेरी नज़र में पीर मेर अली शाह साहब ने जो काम किए ठीक होंगे, लेकिन आपके पास वो कहाँ है सर्टिफिकेट के पीर मेर अली शाह अल्लाह ताला का बहुत चहेता है और अल्लाह ताला ने उस आदमी को रसूल मुकर्रर कर दिया और अब उसकी बात हम पर फर्ज हो रही है? ये सर्टिफिकेट तो दिखाएं, कहाँ पर है ये लिखा हुआ? पीर मेर अली शाह एक आम आदमी का नाम है जो आलम दीन था। वो अल्लाह का रसूल भी नहीं है और नबी भी नहीं है। बेशक, ठीक है, तो उसकी बात की औकात क्या है हमारी नजरों में? वो साहब लिखा उन्होंने, ठीक है, काबिल इज्जत हैं, उन्होंने अच्छे काम किए, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन हम उनके वो फतावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं हम तो उन्हें बिल्कुल नहीं मानते। वो मिर्जे को साहब लिखा, लानती काम किया, उसकी सजा मिलेगी। जो अच्छे काम किए उसकी जजा मिलेगी। जजा और सजा तो हर आदमी के साथ है ना। तो अगर कोई इन बुजुर्गान दीन का नाम लेकर हमें कहता है कि जो उसने ये कहा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। जजा और सजा से तो अंबिया और रसूल भी अल्लाह ताला के फारिग नहीं है। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को, जो इसी तरह नबूवत का दावेदार था, कज़्ज़ाब कह के पुकारा, अल कज़्ज़ाब कहा, झूठों में भी बहुत बड़ा झूठा। और साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहि ने उसका नाम मुसलमा था, उसको मुसैलमा कर दिया। हम तो मिर्जे को लानती कहे कि साहब तो बहुत दूर की। आपने पूरी जिंदगी, जब से आप मुझे सुनते हैं, आपने मुझे कभी मिर्जे लानती को साहब कहते सुना? मैं क्यों कहूं? मैंने कोई मिर्जे की कब्र खरीदी हुई है जो कब्रों का कारोबार करते हैं? मैंने तो अपने रब के पास जाना है, इनकी औकात ही कोई नहीं है। ये देखें, मसलक के खिलाफ बोलने वाला बहुत ही बदबख्त शख्स है।
مسلک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری میں قائم کیے گئے. قادیانیت تو کوئی مسلک ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہے. جو قرآن اور سنت کے حساب سے کفر ثابت ہوتا ہے وہ کافر ہے. نہ شیعہ کافر ہے، نہ سنی کافر ہے، نہ وہابی کافر ہے، نہ دیوبندی کافر ہے، سب مسلمان ہیں. دنیا میں واحد ملک اور اس کے لوگ ہیں جو یہ تفرقہ بازی میں نے کرتے نہیں ہیں. کہا کہ شیعہ کافر ہے، نہیں میں نے نہیں کہا شیعہ نہیں کافر. میری عرض سن لے. دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں پر یہ فرقہ بندی کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے دنیا کے کسی اسلامی ملک میں فرقہ بندی کی باتیں نہیں ہوتے دیکھی، ایک بھی نہیں. میں نے سارے میں ملک نے اسلامی دیکھے ہیں، میں نے ترکی میں سنا ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. ترکی میں مسجد میں ہر مسلک کا آدمی آ جاتا ہے. وہ جو ڈاکٹر مسجد صاحب سلیمانیہ ترکی ہے. میں نا، جی ڈاکٹر صاحب ہاں میں جی آپ کو ایک تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ ٹرکی میں ایک فرقہ ایسا ہے جن کو علوی کہتے ہیں، ٹھیک ہاں، ہے. میں علاوی میں جانتا ہوں انہیں. جو میں جہاں پہ کام کرتا تھا نا، میں نے 16 سال وہاں پہ کام کیا، ٹھیک ہے. اور وہ سب کے سب جو تھے نا وہ علوی تھے. اور ہاں وہ کیا مانتے تھے؟ نہ وہ آقا دو جہان کو مانتے نہیں تھے، نہیں نہیں نہ نہیں، آپ اور میری ایک کسی عرض سن پیغمبر لیں. کو. نہیں نہیں، دیکھیں، رافضی کافر ہیں، جی اور ہر وہ شخص جو قرآن اور سنت پر پورا نہیں اترتا کافر ہے. بے وہ شک، مسلمان نہیں ہے، بے شک. اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. ہوں. جو نہیں شخص وہی میں آپ کو. قرآن اور سنت پر پورا نہیں، جیسے مرزائی کو آپ کیوں کافر کہتے ہیں؟ کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور اسلام کے احکام میں تحریف کرتا ہے. ورنہ وہ تو سب سے بڑا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تسی کیوں نہیں مانتے پھر مرزائیاں نوں؟ ان کے پورے اسلامی اپنی ماں دنیا نال میں. نکاح کر لین جا کے پھر اسی مان لیں گے انہاں نوں خبیثاں نوں. نہیں، بات سنیں نا، آپ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے عقائد کی بنا پر. اب کسی ایسا گروہ جس کے عقائد اسلام کے خلاف ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. نہ ہم رافضی نہیں ہیں. صاحب، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ان کا جو فرقہ ہے، وہ فرقہ نہیں، فتنہ ہے نا جو اسلام میں ہے نا، جو اسلام میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں نہیں، ان کا ہماری نظر عقیدہ میں کیا ہے نہیں. ڈاکٹر نہیں صاحب؟ نہیں نہیں، غلط بات. وہ قرآن اور سنت کے معیار پر مسلمان نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، ہماری ڈاکٹر نظر صاحب میں میں نے ڈاکٹر صاحب ترکیوں میں نے لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب میں وہ نے حضرت ترکیوں علی میں کرم اللہ الویوں وجہہ کو کو نا، سنا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں نے الویوں کو سنا. ترکیوں میں کئی الوی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ تعالیٰ رضی تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں. وہی سب وہ کچھ کافر ہیں. مانتے ہیں، یہی میں بات نہیں کرنے والا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب. نہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے نہیں، ایک میرے بیٹھک بھائی، سی بنائی سیدھی ہوتی سی ہے. بات ہے. جی جو ڈاکٹر صاحب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو اسلام کے حکم بے کی شک، خلاف ورزی کرتا ہے. بے شک. صحیح بات ہے. نہیں، آپ دیکھیں، آپ بڑی غلط بات کرتے ہیں. جو کافر ہونے کے لیے اسلام کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی کافی ہے. دیکھیں نا، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافر قرار دے کے جہاد کا اعلان کر دیا. ٹھیک، اسلام کے ایک بھی حکم کا جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا تو پھر مسلمانوں والا وہ تو رحمائے بینہم میں آتا ہی نہیں ہے. وہ تو شدائے الکفار کی زمرے میں آ جاتا ہے. بات جو ہے نا سادہ اور صاف رکھنی چاہیے. بے شک. اگر جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کسی کو خدا مانتا ہے اور پھر آپ اس کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو غلطی تو آپ کی ہے، اس کی تھوڑی غلطی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان میں جو ہے کہ ایک جو بندہ جو ٹرکی کا ہے، وہ میرا دوست ہے، ماشاءاللہ پکا سچا مسلمان ہے. اور وہ بھی ان پہ لانتے تانتے کرتے ہیں کہ بے شرم. انہوں نے ایک نہیں، بیٹھک سی دیکھیں بنائی بات، ہوتی ہے، دیکھیں آپ وہاں پھر پہ وہی بیٹھے بات ہوتے کر ہیں، رہے ہیں. سگریٹ شراب سب کچھ نہیں پیتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے نا. ہاں. جتنا مرضی اپنے آپ نے مسلمان کہہ لیں. مسلمان وہ ہے جو، میں نے آپ کو مسلم کی صحیح حدیث پڑھ کے سنائی. خدا تعالیٰ کے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے جنگ کروں، یہاں تک کہ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہہ دیں.
اور ہر اس چیز کو نہ مان لیں جو میں لے کر آیا. لفظ ہے ہر اس چیز کو. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اس معیار پر پورا نہیں اترتا وہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ اس معیار پر پاکستان مسلمانوں کے ہر فرقوں کو لگانا شروع کر دیں. اسی لیے تو قادیانی اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے علاوہ کہیں ایسی فرقہ بندی نہیں ہے, فرقہ بازیاں نہیں ہیں. آپ بڑے عجیب چیز ہیں. آپ سعودی عرب میں مجھے فرقہ فرقہ کر کے دکھائیں تو آپ 10 قدم نہیں چل سکتے اس ملک میں. Yep. آپ دبئی میں کر کے دکھائیں, آپ 10 قدم نہیں چل سکتے. آپ کو نہ صرف جیل میں پھینکیں گے, ایسی پھینٹی لگائیں گے آپ پوری زندگی اس ملک کا نام سوچ کر خوف زدہ ہوا کریں گے. پاکستان میں ہے کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں. اور سب سے زیادہ یہ شاطمیت پاکستان کے مسلمان ہی کرتے ہیں کہ جناب فرقہ وہ کافر تھے, فلانا کافر. ڈاکٹر صاحب یہاں پر رائے ونڈ کی جو یہ چلتی ہے نا جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے, دبئی سے پورا گروہ عربیوں کا ان کے ساتھ آیا ہے یہاں پر. ہاں تو وہ فرقہ فرقہ کر رہا ہے. تو فرقہ ہی ہو گیا اور کیا ہو گیا. جب کوئی وہ فرقہ کھڑا ہو فرقہ کے نہیں. کہہ رہا ہے, جب وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ اور نہیں, فلانا نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو نام لینا وہ تھوڑی سی بچت کر کے لے رہا ہے, تو میں اس کو کیا سمجھوں گا. دیکھیں نا, یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی نا. اب ہر آدمی کا اپنا ڈاکٹر صاحب پراسپیکٹ ہے. رائے ونڈ والے جو ہے ایک نا, رائے ونڈ ایک والے جو سیکنڈ یہ ہے نا, انکل رائے ونڈ اقبال, والے ਇਹ ਪੈਂਟੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ہے. السلام علیکم ابو رافع صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام شاہد بھائی, سوری آپ نے کل مجھے کہا کہ انوائٹ وہ مارو, میں اصل میں کمپیوٹر سے آن لائن تھا تو اس نہ میں اٹس اوکے, ریکویسٹ نہیں اٹس لے اوکے. سکتا تھا. ملک صاحب ویلکم ہو گیا, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ. اینی وے شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب باتیں سن رہا تھا. جی بھائی بات یہ ہے کہ اسلام تو فرقے کا نام نہیں ہے. آپ اللہ پر چھوڑ دیں جب آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کسی مسلک کے لوگوں کو ایسا نہ کہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور نشانی بیان کیا زندگی کی. تفریقاً قادیانی تو چاہتا ہے کہ آپ آئے ٹوٹ جائیں, تاکہ وہ مزے مزے سے آپ پر ایک اور قادیانی کو بٹھا دے کہ لو دی ہن مشرف تا چھوٹا پائی تاڑا پریزیڈنٹ بنے گا, اور پھر ایک اور اپنا قادیانی فوج میں بھیجا ہوا. یار پاکستانیوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جہاد مرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں میرے ساتھ جو بیتی ہے نا, میں بتانے لگا ہوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاؤں کی طرف بیٹھا تھا, میرے ہاتھ میں لکھا ہوا بردہ شریف تھا, میں پڑھ رہا تھا. آپ سن لیجئے گا, وہ پڑھ رہا تھا. جو وہ پیچھے دیوار کے یا پھرتے ہیں نا آج کل, وہ جو 2013 کی بات ہے یہ, شرطا جو ہیں میں بتا رہا ہوں. ہاں وہ پھرتے ہیں جو ہے نا, وہ بچہ ادھر سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ نا ادھر اس کے اندر سے آیا. تو اس میں بردہ شریف پڑھ رہا تھا, کہتا ہلا یلا مجھے بلایا ادھر, کہتا یہ کیا پڑھ رہے ہو. اس سے وہ بردہ شریف لیا, وہ عربی میں لکھا ہوا ہے, لے کے وہ اندر چلا گیا. اندر گیا, کم از کم آدھا پونا گھنٹے کے بعد ایک آیا جو اس سے جو بڑا تھا, وہ آیا, اس نے کوشش کی میرے سے بات کرنے, مجھے کہتا یہ بردہ شریف نہ پڑھ. تو میں کیوں نہ پڑھوں, بتا اس میں کیا ہے غلطی. میں کہا تجھے انگلش آتی ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا مجھے عربی نہیں آتی اتنی پوری جو تو بول رہا ہے. اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ بردہ شریف نہ پڑھ تو, پر اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرا بردہ شریف جو کاغذ لکھا ہوا تھا اپنے پاس رکھ لیتا. وہ واپس کر دیا اس نے. ہاں دیکھیں بات سنیں, وہاں پر میرے ساتھ خود ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں مجھے پتا ہے ضرور ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ تو آپ دیوار پر سہارا لے کر کھڑے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیوار سے ثواب حاصل کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو منع کرتے ہیں. آپ کو میں نے کب کہا کہ وہ جناب دنیا کے بہترین مسلمان ہیں؟ ان میں تو بعض ایسے ہیں جن کو آپ بڑی آسانی سے کافر بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں. تو لیکن اس کی 2-4 آدمیوں کے کنڈکٹ کی بنا پر آپ پورے ایک مسلک کو کافر تو نہیں قرار دے سکتے.
ٹھیک ہے، تو اسلام میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی بڑی سخت مناہی ہے. ہاں مجھے تو بہت زہر لگتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے جی شیعہ کافر تھے فلانا کا. نہیں ہاں ڈاکٹر یہ صاحب، کافر ہو گیا. میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. میں آپ شیعہ کا میں یہ مطلب ہی نہیں جانتا ہوں، جانتے. نہیں میں دیکھیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو رائے ونڈ والی جماعت جو آتی ہے ہاں نا، ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، وہ کافر شافر کوئی نہیں، وہ پکے مسلمان ہیں. ہوں گے پکے مسلمان ہوں گے، پر وہ جب یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، تو میں کیا کہوں اس کو؟ پھر اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تو نہ کیا کر، بس بات ختم ہو گئی. اسے کوئی غیر مسلم تھوڑی ہو سکتا ہے آپ کو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرے. یا رسول انکل اللہ اقبال کو مجھے رسول ایک بات پاک صلی بتائیں. اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں بھی کہا جاتا تھا. مطلب جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول. اس کا صرف ڈاکٹر اتنا سا ہی صاحب، مطلب. میں تو یہی ڈاکٹر سمجھتا ہوں، صاحب میں نے ایک تو یہی چھوٹی سی سیکھا. میں عرض پر کروں وہ گا. کہتے ہیں کہ یا انکل اللہ یا اقبال، رسول. انکل اقبال سنو. اتحیات میں انکل اللہ اقبال، کہتا ہے نا یا ایھا جی ابو النبی رافع صاحب. السلام علیکم ایھا النبی، وہ بھی تو یا ایھا النبی ہے نا. ہاں یا بالکل نبی. ہاں ہاں بالکل. اتحیات میں پڑھتے وہی ہیں. تو میں نے یہی مثال دی نا اس کو، دیکھیں عطیاتوں کی میں نے مثال دی اس کو. دیکھیں اقبال صاحب، جب ایک دوسرا آدمی گناہ کر رہا ہے تو تسی بھی وہی گناہ ضرور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ منع کر رہا تھا. تو آپ نہ مناؤ. اچھا انکل اقبال، مجھے ایک یہ بات بتائیں. سوری ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کی جی قطع میں بھی کلامی ایسے کی. بیٹھا، میں بھی گل کرنی ہے ڈاکٹر صاحب نال. ایک منٹ میں کر کے نا انکل اقبال نو تھوڑا کلیئر کر دیا. انکل اقبال میں آج نا ایک ایکسپیریمنٹ کریو، ٹھیک ہے؟ جو ٹائم ملے گا نا، یا کسی وہابی دی مسجد جا کے اتنے نماز پڑھیو، یا پھر اہل تشہید انہاں دے تو چلے جائیو امام بارگاہ. اتنے دیکھیو بھلا تانوں کوئی روکے گا کہ تانوں اتنے نماز نہ پڑھ؟ جے تانوں کسے نہ روکیا تے پھر اے گل سوچ لئیو کہ جڑے اے چوڑے چماڑ اپنے آپ نو مولوی کہندے نے نا، عالم دین کہندے نے، اے چھوکرے جنہاں نے صرف تے صرف امت مسلمان دے وچ تفرقہ پا کے صرف اے مرزے جیلمی دی طرح اپنی دکاناں چمکائی دیاں نے نا، اے او نے، اے او لوکی نے جڑیاں جنہاں دی اسی گلاں پہ کرنے ہیں. ریالٹی دے وچ ایسی کوئی گل نہیں ہے. اے بھی ایک گل یاد رکھیو. چلو ہن اس ٹاپک نو میرے ہاں نہ چھڈ دینے ہیں. جی آفتاب صاحب. ابو رافع صاحب سوری معذرت، آپ کی بات کاٹی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، شاہد بھائی وہ کل والی گل، وہ کافر دے نال بیٹھ کے کھانا، وہ والی گل ذرا تسی ہاں آپ ہی ایکسپلین کر دیو ڈاکٹر صاحب نو، صحیح ہے. تاکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جواب دے دین. میرے نو الفاظ دے پرابلم، وچ کمی بیشی نو ہو پرابلم. سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اسلامی. جی ایک سکھ ہے، جی اس نے 2-4 دن ہو گئے، 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، میرا کولیگ ہے اور کافی مطلب کہ اچھی گفتگو کرتا ہے میرے ساتھ اور اپنے مذہب کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، میں اس کو اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا ہوں. اینڈ ہیلتھی ٹاک، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے کہتا ہے میں کل کھانا لے کے آؤں گا. میں نے بولا اوکے. تو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے تو اس نے مجھے کھانا دینے سے پہلے یہ کہا کہ شاہد صاحب یہ چکن میں ایک مسلمان، وہ جو کارنر پہ دکان ہے عربی کی، وہیں سے میں کبھی کبھی گوشت لیتا ہوں. کہتا ہے یہ چکن میں نے وہاں سے لیا. میں نے اوکے. جی پھر کہتا ہے یہ میں خود بھی جو سور وغیرہ میں نہیں کھاتا، میرے گھر میں جو میں نے پکایا وہ جو ہے وہ کوکنگ آئل بھی ویجیٹیرین سن فلاور کوکنگ آئل میں ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیا میں اس کا کھانا کھا سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے میرے لیے بین مسلمان؟ ہاں اگر اس کے حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا حلال کھانا نہیں ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. نہیں، اس نے اسپیشلی مجھے بتایا کہ یہ دکان ہے جہاں سے میں نے لیا اور وہ وہاں ہاں سے تو وہ حلال کیونکہ گوشت مطلب اس نے آپ سے کہا. حلال گوشت تھا. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر حلال گوشت ایک کافر پکائے تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ جی پلیز. ہاں آپ کھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. کیونکہ ایک ہندو تھا، میں کسی دور میں ایک فلیٹ میں رہا کرتا تھا، اور اس کی فیملی تھی
تو اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ آپ کو اکثر میں آپ کام کے پہلے سوال کے جواب میں ایک بڑا مشہور جی واقعہ بتا دیتا ہوں. جنگ خیبر کا وقت تھا اور یہودیوں نے گوشت پکا کے بنا کے زہر ڈال کے بھیجا، جس کو 2 صحابہ نے کھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور شہید ہو گئے، وفات ہو گئی ان کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر کھائی. کھانے لگے تھے کہ انہوں نے واپس اس کو پھینک دیا، اور اس کا اثر ہوا آپ پر کافی سارا. بعد میں لوگ کہتے ہیں اس کا اثر رہا. تو بات یہ ہے کہ جو یہودی ہے وہ کوشر کھاتے ہیں، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہودی کا پکایا ہوا گوشت کھا لیا. آپ کو سوال کا جواب ملا اس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے نا، کوشر کھانے کی اجازت ہے. تو ہم کہنے لگا تھا بات، وہ تو کوشا گوشت کھاتے ہیں نا، وہ کیا مطلب ہے کوشا کا؟ کوشر کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اس کو حلال کرتے ہیں، جیسے مسلمان کرتے ہیں، اور اہل کتاب ہیں تو اس لیے کہ اگر مجبوری اچھا، ہو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا ان کی. تو ہاں، مطلب اہل کتاب عیسائی اور یہودی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کوشر جو ہے وہ حلال ہی مانا جاتا ہے، اور یہودیوں کا کوشر بڑا سٹرکٹ ہوتا ہے اور بڑا مہنگا آتا ہے، کیونکہ وہ بکرا جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے ایک ربائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہ وہاں پر وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، اور مانوتھیسٹ ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے کھا لیا اور شہید ہو گئے، کیونکہ زہر ملایا ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیتے تھے. تو آپ اگر یہ سند مان رہے ہیں اس بات کی تو آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا اس میں سے. جی افسر صاحب آپ بولے. جی آواز آ رہی میری؟ ہاں جی. اچھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بار بار پوچھتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے میری، کہ میرے ٹک ٹاک میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں نیچے سے مائک کو ان میوٹ نہیں کر سکتا. میں اپنے تصویر کے اوپر آئیکن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پھر مائک ان میوٹ ہوتا ہے، تو ورنہ نیچے سے ان میوٹ نہیں ہو رہا. نہیں، آپ تو کی آواز anyway، تو آ رہی ہے. جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی کہ بھی وہ اس طرح سے ابھی کرنا ہے اگر بات کرنی ہے تو. بہرحال ٹھیک ہے جی، آپ نے جواب دے دیا، جزاک اللہ خیرہ. اب ایک یہ اور بات بتا دیں کہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جی وہ کھانا جائز ہے. ہاں، اب یہودی اہل کا، کتاب، عیسائی کا نہیں. اچھا اس کی عیسائی کا نہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عیسائی جو ہے وہ مانوتھیسٹ نہیں ہے، وہ مونوتھیسٹ. مشرکین میں شمار ہے ان کا، اوکے، تو اور ان کا یہودی جو ذبیحہ ہے، بھی نہیں ہوتا، وہ ذبح نہیں کرتے، وہ تو جھٹکا وٹکا جو بھی کرتے ہیں. یہودی جو ہے وہ سور بھی نہیں کھاتے، آپ کو علم ہوگا اس بات کا. نہیں خیر وہ ابھی تو خیر کھاتے ہیں. نہیں کھاتے، منع ہے یہودیت میں سختی سے. وہ حضرت منع تو مسلمانوں کو ہے، لیکن مسلمان وہ کھاتے کتنے ہیں؟ عرب کھاتے ہیں، کتنے عرب کھاتے ہیں؟ نہیں، آپ مسلمان سارے گناہ کر لیتا ہے، صرف سور نہیں کھاتا. آپ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کبھی حضرت کسی مجھے، مسلمان کو سور بلکہ کھاتے نہیں میں نے، دیکھا. ڈاکٹر صاحب میں نے تو دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں مارکیٹ لگی تھی، پاکستانی لڑکے جو ہے نا وہ اپنا پروڈکٹ جو بیچ رہے تھے، تو جب وہ ایک شوارمے کی ریڑھی کے اوپر گیا لینے کے لیے تو بیئر کی بوتل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے، تو وہ اس کو پوچھ رہا ہے یہ تو جو میٹ بیچ رہا ہے یہ حلال ہے؟ اس نے اس کی طرف 2-3 دفعہ منہ پہ دیکھا، اور پھر اس کو جواب دینے کے بجائے نا اس نے اس کو گالی نکالی اور بھاگ جا. کہتا شراب تو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور مجھے پوچھ رہا ہے یہ حلال ہے میٹ؟ نہیں دیکھیں، شراب کا جو ہے نا، اب آپ اس بات کو دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، ایک دفعہ تو زندگی میں قرآن کو پڑھ لیں. جب میں قرآن میں روزانہ پڑھتا شراب ہوں کے قرآن پاک. احکام آئے
तो उसकी मनाही आई है, उसको हराम नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि मुनाफिउ लिन्नास, इनमें कुछ नफ़ा भी है लोगों के लिए। लेकिन जाएंगे अगर दानिश के साथ जाना तो चले जाए। दानिश आए थे दानिश है उन्होंने गोरस कह था वो भूखा है आज। आकाश भाई म्यूट लगा ला प्लीज। हाँ, तो ये कहा दिया कि लेकिन इसमें जो है गुनाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मुनाफा भी है, और उसको मना कर दिया गया। लेकिन जब खंजीर का जिक्र आया तो ना सिर्फ मना किया बल्कि उससे हराम करार दे दिया। अब हराम क्या है? ये लफ्ज़ जो है, आप मस्जिद अल हराम कहते हैं खाना काबा को, वही वाला हराम, तो यही वाला हराम एक ही बात है। मस्जिद अल हराम का मतलब हराम लफ्ज़ हुर्मत से निकला हाँ, है। इस पर तो बात हो चुकी है, आपने समझाया हुआ बड़ी तफसील के साथ। हाँ, तो जब हराम का मतलब है अगर वो काम आप करेंगे तो आप अल्लाह की इज्जत पर हमला करेंगे, और जो शख्स खुदा ताला की इज्जत पर हमला करता है अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करता। ठीक है, तो सूर के जब खंजीर का हुक्म आया तो इसको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया, अपनी इज्जत को इसके साथ जोड़ दिया। और कि नजस भी कहा ना। हाँ देखिए, नजस तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो हराम का मतलब है कि अगर वो काम आपने कभी किया तो आप अल्लाह की इज्जत पर हमला करेंगे, और अल्लाह ऐसे शख्स को कभी माफ़ नहीं करता। तो इसलिए मुसलमान शराब पी लेता है क्योंकि उसके साथ हराम का लफ्ज़ नहीं है कुरान में, लेकिन सूर नहीं खाता क्योंकि उसके साथ हराम का लफ्ज़ है। ये भी एक इजाज़ है इस्लाम का कि वो लोग भी ऐसा ही करते हैं जिन्होंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, बल्कि कहते हैं गोश्त हलाल है कि नहीं, और हाथ में विस्की की बोतल भी पकड़ी होती है। वही मैंने कहा ना आपको, मेरी आंखों देखा हाल है। नहीं, मैंने बहुत दफ़ा जो- देखा है। वो तुर्की जो बेच रहा था ना शबाब, वो मेरा दोस्त है, अच्छा भला, वो इतना जबरदस्त है इस मामले में, कट्टर किस्म का बंदा। अंकल इकबाल ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ 98% ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੰਕਲ ਇਕਬਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਰਕੀ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ 버ਗਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੈਪਰੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਰਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਪਰੋਨੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਰਾਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਪਰ ਟੌਪ ਪੈਪਰੋਨੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ, ਇਜ਼ ਨੋ ਹਲਾਲ। 7-8 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ ਇਕਬਾਲ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੱਚ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੱਚ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਜਾਈ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ, ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, आकाश भाई बिजी है। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਬਨਾਨੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਵਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਪਕਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੋਰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब शायद एक साहब और इधर टेस्को जी में जाए ना, जी तो वहाँ एक दिन उन्होंने पेपरोनी पिज़्ज़ा रखा हुआ था, उस पर लिखा था हलाल। ओके तो मैंने कहा इसमें भाई कौन सी चीज़ हलाल है, ये सूर हलाल है या? कहता नहीं ये हलाल वाला सूर है। तो बस नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब टेस्को बेचता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ उसने डॉक्टर साहब माजरत लाल करता वाला हूँ सूर है, मैं नहीं ये लोगों को सूअर फ्लेवर और हलाल हो जाए, वाह जी। नहीं नहीं बस ये टेस्को वाले बेचते हैं, उस पर हलाल अच्छा लिख के डॉक्टर साहब वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना वहाँ से वहाँ पे ये जो चिकन है वो हमारा पोलैंड से आता था, तो उस पे भी हलाल लिखा हुआ होता था। तो मैंने ऐसे ही अपने लिख देते हैं बस। नहीं डॉक्टर साहब मैं फिर उसकी तस्दीक करवाई ना, मेरा मैनेजर, क्योंकि ये जो कंपनी के जो होते हैं ना जर्नल मैनेजर्स, इन लोगों को भेजते हैं जो बड़े बड़े सप्लायर होते हैं उनके वेयर हाउसेस में भेजते हैं। तो मेरा जर्नल मैनेजर कहता है कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि ये कैसे हलाल करते हैं ये वो। डॉक्टर साहब मैंने बोला प्लीज डू मी फेवर, मेक ए वीडियो एंड सेंड इट टू मी व्हाट्सएप। उसने मुझे वीडियो भेजी, को मैं तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी बात है, उसने मुझे वीडियो भेजी और मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखी थी। वो क्या करते थे कि उन्होंने एक ब्लेड लगाया हुआ था, उसी से वो तो हजारों नहीं लाखों मुर्गियां काटी जाती थी, लेकिन उन्होंने एक टेप चलाई हुई थी जहां पर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के जनाब जैसे तकबीर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनाब उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। क्या ये चीज इस तरह से जानवर हलाल हो सकता है? नहीं क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर साहब हर रोज लाखों से ज्यादा नहीं, वो हलाल नहीं है। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੀ। नहीं वो भी हलाल नहीं है। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਿਰ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਮੁਰਗੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਖ ਮੁਰਗੀ ਕੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। इसीलिए कोशर महंगा है ना, वो एक एक के साथ ऐसा करते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब फिर? नहीं नहीं, कोशर के मुकाबले में हलाल ज़्यादा प्रेफरेंस के साथ है। कोशर तो अगर ना मिले तो कोशर की इजाज़त है। कोशर यहूदियों के हलाल को कहते हैं। यहूदी अपने गोश्त के हलाल करने में बड़े पर्टिकुलर हैं। वो तो ना सिर्फ एक एक पर तकबीर पढ़ते हैं जो उनकी तकबीर है, बल्कि उस पर वो एक ख़ास दुआ भी पढ़ते हैं, और इसलिए उस गोश्त की कीमत दुगनी होती है आम गोश्त से। हाँ, तो ये और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे उलमा नहीं होते वैसे उनके रबाई होते हैं, एक रबाई ऐसा करे जो सर्टिफाइड रबाई है। डॉक्टर साहब मैं ये पढ़ रहा था कि अगर कोई यहूदी कोई जानवर खुद खरीद के ज़िबा भी करवाता है ना या करता है, तो वो उनका जो रबी है वो वहां पर मौजूद होता है और दुआ पढ़ता है, और उस जानवर के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो उस रब्बी को दिया जाता है जो दुआ पढ़ता है, नहीं वो दूसरा हिस्सा वो खुद रख के, तीसरा वो अपने अकरबा में बांट देते हैं। नहीं वो इस्लाम में भी ऐसे ही है, लेकिन वो ख़ास कुर्बानी के बारे में ये हुक्म है। ये नहीं कि जो भी ज़िबा करें तो उसको एक हिस्सा रब्बी को दें, ऐसा नहीं है। जब कुर्बानी का गोश्त है ना, अब जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा, उसके भी 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जो है गरीबों में तकसीम किया जाता है, एक रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है, और दोस्तों में, और तीसरा आप रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। मुझे इस तरह से अंदाजा, मैंने ये इंटरनेट पे पढ़ा था, इनके बारे में सर्च करके एक आर्टिकल था, उसमें मैंने ये पढ़ा था
ہاں نہیں اس نے ایک حصہ قربانی وہ کا ربی کا لکھا تو ہوگا. لازمی ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, غلط بات ہے. ہاں قربانی جیسے ہم کرتے ہیں تو 3 حصوں میں ہوتی ہے, تو ان کے خاص جو ہے نا تہوار پر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ شاید ایسا کرتے ہیں. اچھا ہر ڈاکٹر صاحب ایک کے جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال. میں جہاں سے گوشت لیتا ہوں وہ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, جی اور میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات ڈیفینیٹلی پوچھتا ہوں, اور وہ شخص مجھے بار بار کہتا ہے کیوں شرمندہ کر رہے ہو. میں اس سے بار بار پوچھتا ہوں یہ گوشت حلال ہے؟ تو اگر ایک مسلمان مجھے یہ کہہ دے کہ جی ہاں یہ حلال ہے, کیا میں لے سکتا ہوں؟ ہاں, اس کا گناہ اگر حلال نہیں تو دوسرے کے سر اس کے کہنے والے پر. کہ الجبرا کون ہے جی؟ الجبرا جی الجبرا صاحب تھلے بیٹھو, اتنے میوٹ لا کے نہیں بہنا. چلو جدو فری ہوو گے نا ادو کال پا لیو, ٹھیک ہے, جدو فری ہوو گے ادو کال پا لیو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں مطلب اس کا گناہ اس کے ساتھ جس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے. ہاں حلال کی جب اس نے تصدیق کر دی تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں اس سے میں نے ڈیفینیٹلی یہ پوچھا. ہاں آپ نے بعض کا ایسے حلال ریسٹورنٹ دیکھیں جہاں پر وہ کہتے ہیں خاص قسم کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ حلال ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا. تو ایک خاص نام مجھے اس وقت یاد نہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے. تو وہ اسی لیے لوگ جیسا آپ پوچھتے ہیں تو لوگ بھی ایسا پوچھتے تھے. تو پھر ایک کمپنی بنی, اس نے کہا جی ہم ہر ایک کو ٹھیک اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو. تو اب اس میں کتنی حقیقت ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ حل کر دیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کے درمیان اور پیر اسکانی کے درمیان کیا ہوا تھا, ذرا لوگوں کو تھوڑا سا ریویو کروائیں. نہیں اس میں کیا, آپ بھی تو ادھر تھے, آپ کو پتہ ہے. میں اسی لیے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آفتاب صاحب بھی ادھر موجود تھے, میں بھی تھا, اور ایشین ایگل صاحب بھی تھے. صرف آپ کے منہ سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں. کیوں, آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں نا, کیونکہ یہ بات دوبارہ سے اس نے ہائی لائٹ کی ہے, ٹھیک ہے, کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہو, آپ لوگوں نے قرآن پہ جھوٹ باندھا, اور یہ وہ. نہیں بالکل لعنتی شخص ہے یہ اسکانی جو ہے نا, یہ کافر ہے. آپ اس بات کو مکمل مانیں. بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ میں آیت بھی اس دن وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب, میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. میری بات سنیں, شان نزول دیکھیں اس آیت کی. آیت نمبر 92 سورہ نام کی, اس کی شان نزول یہ ہے کہ وہ مسلمہ الکذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی, اس کی موت کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ اس کی شان نزول ہے اس آیت کی. یہ تو جاہل کا بچہ ہے اسکانی, یہ کہاں کا پیر ہے, یہ تو خرافات بکتا ہے. اسے تو ایک تو جھوٹا ہے اور دوسرا قادیانی ہے, اس کو بھول جائیں. اور ایسے لوگوں کو سے تو ہم بات نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں تھا میرے لہجے میں کتنی سختی سی, میں نے کہا اس کتے کو نیچے اتار دو. میں ڈاکٹر صاحب ہم اس دن کافر خدا کے ساتھ کی نرم قسم نہیں ہیں. کہ میں ڈاکٹر صاحب اس دن ڈر گیا تھا جس دن آپ جس طرح آپ نے یہ لفظ کہا تھا نا, شاہد صاحب ٹائم مقرر کریں, میں اس سے مناظرہ کروں گا. نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا کافروں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے, وہ تو اس وقت آپ نے کہا تھا, اس وقت جب گرم تھا مسئلہ, اس وقت کہا. نہیں اس وقت تک میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں گا, میں کافر سے مناظرہ نہیں کرتا. جبرا صاحب ہیں کوئی, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے خیال سے, یہ قادیانی ہے میرے خیال سے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی. تسی قادیانی شاہ صاحب نہیں لیپ ٹاپ کھول ہی کتنے نیڑے تریڑے میں کول ہی پیا تھا. حدیث نمبر کھولیو صحیح بخاری دی 2057. اچھا پہلے تسی اپنی ڈیفینیشن دس دیو نا, کس کانٹینٹس تے گل کرنی ہے. اے حلال حرام گوشت دے بارے تے گل ہو رہی ہے, او دے بارے مسلمان ہو کہ قادیانی ہو؟ الحمدللہ مسلمان ہاں. میرے کھانے تے لعنت پا دیو.
ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ दजाल मानना वा। ठीक हो गया। कौन सी हदीस है बुखारी की? 2057 2057 है। हाँ जी, क्या है लिखा उस हदीस में? पढ़े। हाँ जी बताएं ना, क्या लिखा है 2057? कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, कुछ लोग हमारे यहाँ गोश्त ले आते हैं हाँ जी, और हमें नहीं मालूम कि ज़बह करते वक्त उन्होंने खुदा का नाम लिया था या नहीं था लिया। हाँ जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और वो गोश्त खा लें। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये हलाल हराम की डिस्कशन चल रही थी, इसलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि हम देखें जो बात इतनी डिटेल में जाते हैं। हाँ जी, नहीं, देखें बात ये है, मैंने अभी अर्ज की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर जिस नहीं, उसको छोड़ दें हाँ जी, आप। बात ये है कि अगर किसी गोश्त जो आपको देने वाला है जैसे कोशर है तो आप खा सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है, इसकी इजाज़त देता है इस्लाम। लेकिन हर किसी का लाया हुआ गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ो तो हलाल नहीं हो जाता मेरे भाई। ये हदीस लेकिन नंबर हदीस में 2000। नहीं हाँ सुन जी, ले, आपने कभी इस हदीस को पढ़ा है? ये इसीलिए हदीस बता रहा हूँ किसने डॉक्टर साहब, रिवायत की है? ये रावी कौन है इस हदीस के? मुझे उसका याद नहीं है अभी। मैं आपको बता देता हूँ। इस हदीस की हाँ जी, रावी एक ऐसी शख्सियत है जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा है, वो रावी हैं इस हदीस के। और हदीस कहती है कालू या रसूलुल्लाह इन्ना कौमन यातूना बिल्लहमे ला नदरी अस्कुरु इस्मल्लाह अलैहि अम ला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मुल्लाह अलैहि वकुलू